نماز فجر کی جو 2 رکعتیں سنت ہیں ان کے متعلق بیان کریں گے۔ ابو حنیفہ عن علقمۃ عن ابن الاقمر عن حمران قال ما لقي ابن عمر قط الا واقرب الناس مجلسا حمران، کہ ابن اقمر سے عمران کے متعلق منقول ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بھی ملاقات ہوتی تو مجلس میں ان کے ساتھ سب سے زیادہ قریب حمران ہوا کرتے تھے، یعنی حمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس ہمیشہ حضرت ابن عمر رحمۃ اللہ علیہ کے قریب رہا کرتے تھے۔ فقال ذات یوم یا حمران لا اراک تواظبنا الا وانت ترید لنفسک خیرا، کہ اے حمران میں تمہارے اپنے قریب رہنے کو اس کے سوا اور کچھ نہیں دیکھتا، تو ہمیشہ جو میرے قریب رہتا ہے تو میں اس کے سوا کچھ نہیں دیکھتا کہ تو بھلائی کا طلبگار ہے۔ فقال اجل یا ابا عبد الرحمن، اے ابا عبد الرحمن بالکل یہ بات درست ہے۔ قال اما اثنتان فانی انہاک عنہما واما واحدۃ فانی امرک بہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں 2 باتوں سے روکتا ہوں، اور ایک بات جس کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، یأمر بہا قال ما ہی تلک الخصال الثلاث یا عبد الرحمن۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کیونکہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کا حکم دیتے ہوئے سنا ہے۔ عمران نے عرض کیا کہ اے ابو عبد الرحمن وہ 3 عادتیں کون سی ہیں؟ قال لا تموتن وعلیک دین الا دین تدعو بہ وفاء، کہ تم اس حالت میں دنیا سے نہ جانا کہ تم پر کسی کا کوئی قرض باقی ہو اور تم اس کو ادا کر کے جانا، یا اس کا انتظام موجود ہو، اس کے ادائیگی کا انتظام موجود ہو۔ دوسری بات یہ کہ ولا تسمعن من تلاوت آیت فإنہ یسمع بک یوم القیامت۔ دوسری بات یہ کہ کسی آیت کی تلاوت اپنی شہرت کی متلاشی نہ رہنا، کسی آیت کی تلاوت کرنے میں اپنی شہرت کے متلاشی نہ رہنا، ورنہ قیامت کے دن قصاص کے طور پر تمہاری بھی اس طرح تشہیر کی جائے گی۔ یعنی قرآن مجید کو اپنی شہرت کے حصول کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا چاہیے۔ کما سمعت بہ قصاصا ولا یظلم ربک احدا، اور تمہارا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اور جس بات کا حکم دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ وَأَمَّا الَّذِي أَمْرُكَ بِهِ كَمَا أَمَرَنِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں جس کا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے یا مجھے حکم دیا ہے۔ فَرَكَعَتَ الْفَجْرِ فَلَا تَدَعُهُمَا فَإِنَّ فِيهِمَا الرَّغَائِبَ، کہ اور وہ ہے فجر کی 2 رکعتیں کہ انہیں کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ اس میں رغبت کے بہت سے اسباب موجود ہیں۔ یعنی فجر کی رکعتوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، جو سنت رکعتیں ہیں ان کو ہمیشہ کوشش کریں کہ وہ ادا کی جائیں، کیونکہ اس میں رغبت کی بہت ساری یہ باتیں بھی ہیں کہ انسان کو نیند آئی ہوتی ہے، سستی کرتا ہے، چلو جی سنتیں ادا نہیں کریں گے، وضو کریں گے اور پھر فرضوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو حضرت ابن عمر رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 باتوں سے روکتے تھے اور ایک بات کا حکم کرتے تھے، اور وہ آپ نے اپنے اس خادم کو یہ بات ارشاد فرما دی۔